أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کے ایک اور عہد جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توڑ دیا تھا اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے تورات شریف ان کو عطا کی گئی اور ان سے عہد اور وعدے لیے گئے تھے جو کوئی تورات شریف میں بیان ہو رہا ہے اس پر تم نے سختی سے اور پابندی سے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ لوگ پہلے وعدہ کر کے بعد میں پھر مکر گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم روح گردان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے سب سے پہلا عہد جو لیا تھا، اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل تمہیں تورات شریف دی گئی ہے، سب سے پہلا وعدہ یہ ہے جو عہد کرنا ہے تم نے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ پہلا عہد ان سے لیا گیا تھا کہ صرف معبود حقیقی عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے یہ عہد بھی توڑ دیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کی۔ اس طرح یہ لوگ اور طرح طرح سے دوسری چیزوں کی عبادت کرنے لگ گئے اور اپنے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ماننا، یہی اللہ کو واحد حقیقی ماننا ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ مخلوق میں جو کوئی کمال رکھتا ہے وہ اللہ کی عطا سے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے حقیقی طور پر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے حقیقی طور پر۔ مخلوق میں جو کوئی دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وہ اللہ کی عطا سے سنتا ہے۔ لفظوں کے اشتراک سے شرک واقع نہیں ہوتا۔ یہی بات سمجھنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی ہے۔ مخلوق میں جس کو عطا ہوا ہے، جو نبیوں کو عطا ہوا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کمال ملا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جائے تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی۔ کتنے لوگ ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی کرتا ہے، کوئی بتوں کی کرتا ہے، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے اس طرح کے عقائد رکھنے والے، وہ سب باطل عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع اسلام سے ہی ایمان والوں سے یہ عہد لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلا عہد لیا گیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا عہد ان سے لیا گیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ یہ پیغام بتا رہا ہے کہ شروع اسلام سے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ لوگ والدین کے ساتھ احسان کریں، بھلائی کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ یہی شروع اسلام سے پیغام دیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والیتامی والمساکین وذی القربی، اللہ فرماتا ہے
اپنے قرابت داروں کو ان سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، یتیموں سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، مسکینوں سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل سے ان باتوں کا عہد لیا جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا، یہی باتیں ہماری شریعت میں بھی لازمی ہے کہ ہماری شریعت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، اس کے اندر یہ باتیں بھی واجب ہیں کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، یتیم سے اچھا سلوک کرنا ہے، مسکین سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر ایمان والے مسلمان کے لیے بھی لازمی ہیں۔ چنانچہ اپنی عبادت کے فوراً بعد کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، فوراً والدین کا ذکر فرمایا۔ پتہ کیا چلا، اللہ تعالی حقیقی مؤثر ہے۔ انسان کو جو وجود ملا ہے وہ والدین کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلی نعمت جو بندے پر کی، وہ جو دنیا میں آتا ہے وہ والدین کی وجہ سے دنیا میں آتا ہے۔ اس لیے والدین کا درجہ اور مقام بہت اونچا رکھا گیا، کیونکہ انسان پر جو نعمت کی جائے گی سب سے پہلے وہ پیدا ہوگا تو پھر نعمت کی جائے گی نا، اس لیے والدین کا مرتبہ اور مقام بہت بلند رکھا گیا۔ چنانچہ ایک صحابی نے روایت ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک ایسی پتھریلی زمین تھی، نوکیلے پتھر تھے، بہت گرم تھے۔ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر وہاں سے راستہ پار کیا۔ بہت گرم پتھر تھے، نوکیلے پتھر تھے اور کئی کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھایا اور وہ راستہ طے کیا۔ کیا میری والدہ کا حق ادا ہو گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جب تو اپنی والدہ کے رحم میں تھا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت جھٹکے لگا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا شاید ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو، ایک جھٹکے کا بدل۔ اتنے کلومیٹر اس نے طے کیا، والدین کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی ضروری عبادت، چنانچہ فرمایا گیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ اف کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، اف لکم، قرآن میں الفاظ آئے کہ والدین کو اف بھی نہ کہو۔ آج تو والدین کو لوگ نوکر سمجھتے ہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور کس طرح کس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا والدین کو گھور کے دیکھنا تو کیا، ان کو اف بھی نہ کہنا۔ اس لیے جو والدین کو ایذا پہنچاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس لیے جو عذاب گناہوں پر دنیا میں ملتے ہیں، ان کے اندر ایک عذاب یہ بھی ہے، جو والدین کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اس کو عذاب دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ والدین کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، اس کا بندے کو عذاب دنیا میں بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کافر بھی ہوں جب بھی ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہے۔ والدین صرف قرآن و حدیث کے خلاف کوئی حکم دیں تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ ان کی نافرمانی انسان نہیں کر سکتا۔ والدین کہیں بیٹا نماز نہیں پڑھو، روزہ نہ رکھو، تو اس پر والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی حکم دے تو حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح والدین بچے پر بہت مہربان ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں میری اولاد ترقی کرے۔ والدین اپنے بیٹے سے، اولاد سے حسد نہیں کرتے۔ اللہ تعالی جس طرح مخلوق سے پیار کرتا ہے، اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ مخلوق پریشان ہو، تکلیف میں ہو، اسے کوئی مصیبت پہنچے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ بھی بے لوث، بے لالچ اور کسی طمع کے بغیر اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے۔ وہ اللہ تعالیٰ بھی بغیر کسی لالچ کے اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے اپنا ذکر فرمانے کے بعد فوراً فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر فرمایا کہ وذل قربا، فرمایا قرابت کے رشتہ دار، ان سے بھی احسان کرنا ہے۔
تمہارے والدین ہیں، والدین کے والدین، دادا دادا، پھر والدہ کے والدین، نانا نانی، ان سب سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ پھر ذوی القربہ، رحمی رشتے، سگے بہن بھائی، فرمائے ان سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ بہن بھائی پریشان ہوں اور بندہ باہر صدقہ خیرات کرتا رہے اور بہن بھائیوں کی پرواہ نہ کرے، خالہ خالو رشتہ دار پریشان ہو، یہ ان کی مدد نہ کرے اور یہ مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو پھر اس پر قیامت کے دن گرفت ہوگی اور یہ جواب دہ ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں دیکھے کوئی پریشان تو نہیں ہے میرا بہن بھائی، پھر رشتہ داروں میں دیکھے، خالہ کو دیکھے، ماموں کو دیکھے، نانا کو دیکھے، نانی کو دیکھے، دادا کو دیکھے، دادی کو دیکھے، یہ سب رحمی رشتے اور قرابت کے رشتہ دار ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پہلے فرمایا والدین سے کرنا ہے، پھر فرمایا رشتہ داروں سے، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ فرمایا گیا جو بلا وجہ رحمی رشتے توڑ دیتا ہے اور بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے لیے کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جو بلا وجہ اپنی رحمی رشتوں کو کاٹ دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا اور رشتہ داریاں بلا وجہ بغیر کسی شرعی احکام کے ختم کر دیتا ہے، کوئی ظاہری وجہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ رحمی رشتوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ جواب دہ ہوں گے اور جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا، صرف رحمی رشتے کاٹنے کی وجہ سے، بلا وجہ تعلق ختم کرنے کی وجہ سے انسان بہت بڑی پریشانی میں آ جائے گا اور دوزخ کا مسافر بن جائے گا۔ یہ اتنا اہم پیغام ہے، بنی اسرائیل سے پیغام تھا، لیکن تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا والیتامی، فرمایا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو، فرمایا اس گھر کے جس گھر کے اندر یتیم ہو اس گھر کے اندر اس کی عزت بھی کی جاتی ہو، فرمایا وہ دنیا میں سب سے بہترین گھر ہے، جہاں پر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہو، وہ بہترین گھر ہے۔ فرمایا یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیر دو، جتنے بالوں پر ہاتھ لگے گا اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ واضح قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یتیم بچہ ہو، نابالغ بچہ ہو، والد اس کا انتقال کر گیا، پھر آپ نے کھلے دل سے اگر اس کی خدمت کر لی، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیا اس کے بالغ ہونے تک، پھر یہ سمجھنا کہ بندہ بہت آسانی کے ساتھ جنت کا مسافر بن سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ یتیموں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والمساکین، فرمایا مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب سے بھی کم جس کے پاس مال ہو، اتنا مسکین غریب شخص اللہ فرما رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ کوئی مسکین ہو، کوئی غریب ہو تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے، اس کی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد کرنے کی توفیق دی ہے تو پھر مسکین کی ضرور آپ نے مدد کرنی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ مسکین کے ساتھ غریب کو جھڑکنا نہیں ہے، برا بلا نہیں کہنا۔ آج وہ غریب ہے، مسکین ہے، کل ہو سکتا ہے جنت میں وہ آپ سے بھی اعلیٰ مقام پر ہو۔ دنیا عارضی ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چند دن وہ گزار کر یہاں سے چلے جائے گا، لیکن آپ نے اگر یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، پھر آپ اس کی پکڑ سے، قیامت کی پکڑ سے، حشر کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے پھر انسان نہیں بچ سکتا۔ اور یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اگر انسان اس پر عمل کرے تو اسلامی معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، جب انسان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مسکین غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو پھر اس سے خود اندازہ کرنا چاہیے کہ اسلامی معاشرہ، یہ پورا معاشرہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔
والدین کی اولاد بھی عزت کرے گی، والدین بچوں کی بھی عزت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس لیے وہ اس کو دنیا میں رہنے کے احکام بھی بتا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے۔ پورے احکام بتانے کے بعد کس کس سے احسان کرنا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ رویہ کرنا بھی بتا دیا۔ فرمایا لوگوں کے ساتھ جو بات کرنی ہے اچھی بات کرنی ہے، ایسی بات نہیں کرنی کہ کوئی تم جملہ بولو سامنے والے دل کے ٹکڑے ہو جائیں، ایسا آپ جملہ بولیں اتنا سخت جملہ کہ سامنے والے کا دل چھندی ہو جائے۔ طنز کے تیر چلاتے ہیں لوگ، کیسے لوگ ہوں گے وہ لوگ جو لوگوں سے اچھی بات نہیں کرتے۔ اللہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرنی ہے تو بہت اچھی بات کرنی ہے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر بندے کو چاہیے کہ خاموش رہے۔ یہاں پر مسلمان کافر کی قید نہیں ہے، مسلمان سے بھی اچھی بات کرنی ہے اور کافر سے بھی اچھی بات کرنی ہے، امیر سے بھی اچھی بات کرنی ہے، غریب سے بھی اچھی بات کرنی ہے۔ اور وہ کافر جس کا کفر آپ کے سامنے آ جائے، جو اللہ رسول کا گستاخ ہو، آپ کو پتہ لگ جائے آپ کے سامنے اللہ رسول کی گستاخی کرتا ہو یا کسی اللہ کے پیارے کی گستاخی کرتا ہو، پھر ہم اس کی عزت، تعظیم، توقیر نہیں کریں گے، اس سے اچھی بات نہیں کریں گے، پھر اس سے کنارہ کرنا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہوں اور آپ چاہتے ہیں اسلام کی بات ان تک پہنچے، تو ان سے پھر چاہیے کہ انسان کا رویہ بہت نرم ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، اگر آپ نرم گوشہ، نرم دل نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک میں نرمی رکھی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد موجود رہتے تھے۔ تو وہ شخص بہت اچھا ہوتا ہے جس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اس نرمی کی وجہ سے لوگ اس سے ہر قسم کی بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جو نرم طبیعت ہوگا دین کا کام کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ والد گھر پر آیا، بچے ڈر کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جائیں اور والد سمجھے میرا بہت روب ہے کہ بچے میرے سامنے بھی نہیں بیٹھتے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بچے آپ سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، وہ تو کبھی آپ سے دل کی بات بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے اتنا روب رکھا ہوا اولاد کے اوپر، آپ نرمی سے اولاد کے ساتھ کہتے ہیں غصہ بھی دکھاؤ لیکن اتنا نرم برتاؤ رکھو کہ آپ کے بچے آپ سے کوئی بات چھپائے نہ، دل کی باتیں آپ سے کر سکیں۔ بلا وجہ کا روب رکھنا، غصہ دکھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کرنی ہے اچھی بات کرنی ہے۔ فرمایا مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہو، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہو، فرمایا وہ مومن ہوتا ہے۔ آج ہماری زبان سے، ہماری ہاتھ سے نہ ہمارا بھائی ہم سے محفوظ ہے، نہ ہماری بہنیں ہم سے محفوظ ہیں، نہ ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ ہے۔ کسی کو ہم زبانی طور پر ایسی بات کہتے ہیں کہ اس کے دل کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو اپنے رویوں سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر ہمیں سوچنا چاہیے، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مومن وہ ہوگا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہوگا۔ ہم پانچوں ٹائم نماز تو پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا کردار اس کے برعکس ہو تو پھر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوگا۔ ہم اچھے کام تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا کردار اور اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر ہم لوگ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ حضور کی کتنی سخت بات ہے، فرمایا تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہونے چاہیے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، مجھے کس کے ساتھ کیا بات نہیں کرنی ہے، یہ انسان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ یہ قرآن کے قانون بیان ہو رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ سارے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔
یہ کام بھی تم نے لازمی کرنے ہیں۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن یہ کام ہماری شریعت میں بھی لازمی ہے، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ اس لیے یہ پیغام تمام مسلمانوں کے لیے بھی موجود ہے۔ نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، یہ لازمی کام ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو پھر انسان کو زکوٰۃ لازمی دینی ہے، اور 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنا یہ انسان کے لیے بہت لازمی ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر وہ اپنے لیے کوئی بھلائی جمع نہیں کرتا، آخرت کے لیے خیر جمع نہیں کرتا۔ نماز دین کا ستون ہے، جو اس ستون کو قائم نہیں کرے تو اس کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ ستونوں کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جو اس ستون کو ہی قائم نہ کرے تو باقی نیک اعمال اس کے کہاں قبول ہونے والے ہیں؟ یہ اس کی بیس ہے، نماز انسان کی بیس ہے۔ یہ نماز پڑھے گا، باقی کام کرے گا تو اسے فائدہ ہوں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، باقی کام کرتا ہے، تو پھر وہ اصل کو چھوڑ دیا ہے اس نے، فروع کے اندر دوسرے کام وہ کر رہا ہے لیکن اصل کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اصل انسان کی یہی ہے کہ پہلے نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، یہ دین کے لازمی ارکان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم۔ اللہ نے یہ بنی اسرائیل سے توراۃ شریف میں عہد لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے پھر تم لوگ مکر گئے، روگردانی کی، پھر گئے اس وعدے سے جو توراۃ شریف میں تم نے وعدہ کر کے توراۃ شریف مانگی تھی، اس کے اندر یہ احکام موجود تھے، لیکن تم پھر بدل گئے۔ تمہارا پرانا طریقہ تھا یہ عہد کو توڑنا، وعدہ کر کے توڑ دینا، موسیٰ علیہ السلام سے بار بار وعدے کرنا اور توڑ دینا، یہ تمہارا پرانا طریقہ ہے۔ الا قلیلا منکم، اللہ فرماتا ہے کچھ تھوڑے تھے جو اپنے عہد پر قائم رہے۔ اللہ فرماتا ہے وانتم معرضون، لیکن تم لوگ ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ تمہاری فطرت میں یہ بات رچ بس چکی ہے کہ تم لوگ وعدے کر کے، عہد کر کے توڑ دیتے ہو، تمہارا یہ پرانا طریقہ ہے۔ حضور کے سامنے جو لوگ یہودی عیسائی موجود تھے، ان سے بھی یہ خطاب ہو رہا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کے حالات دیکھو، تمہارے باپ دادوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ سے عہد کرتے تھے، توڑ دیتے تھے، تم ایسا نہ کرو، تم کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آؤ، ان کے سچے غلام بن جاؤ، تو پھر تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر ان کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا اللہ سے عہد توڑتے رہے، تم بھی یہی کام کرو گے تو وہ بھی دوزخ میں چلے گئے اور تم بھی دوزخ میں جانے والے ہو۔ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام جو اس آیت مبارکہ میں تھا، والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ جو انسان کو مرتبہ، جو مقام ملتا ہے، انسان اس کو پہچان نہیں سکتا۔ وہ ویسے کرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں آپ صحابی نہیں بنے، لیکن وہ ویسے کرنی کو والدہ کی خدمت سے جو درجہ ملا، وہ کتنے صحابہ سے افضل ہو گئے۔ وہ ویسے کرنی، ماں والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ نے جو درجہ پایا، وہ بڑا مقام تھا آپ کا ویسے کرنی کا، والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کو ملا۔ تو سب سے بڑا پیغام والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، دادا دادی سے، نانا نانی کے، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، پھر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، عام لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم رکھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل والوں نے یہ عہد توڑ دیا، ان لوگوں نے بھی عہد توڑ دیا۔ اگر ہم مسلمان ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم بھی عہد توڑنے والے کہلائیں گے۔ انہی باتوں کا ہمارے سے بھی وعدہ ہو چکا ہے، قرآن میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر عمل کرنے سے لازمی آپ نے فرمایا کہ ان باتوں پر تم نے لازمی عمل کرنا ہے۔ جو انسان ان سے غفلت اختیار کرے گا، لاپرواہی کرے گا ان احکام کے اندر، وہ اپنا نقصان کرے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخر میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔